بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ تمام پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع گفتگو خود اعتمادی ہے۔ دراصل مجھ تک ایک بہت ہی پیارا کلپ ملا تھا، تو میں سوچی کہ آپ تمام کو اس کو سنا دوں، آپ تمام کو، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ خود اعتمادی سننے کے ساتھ ہی ایک بہت ہی پیاری نظم یاد آتی ہے، جو آزاد نظم ہے۔ نظم کچھ اس طرح ہے کہ بولی خود سر ہوا، ایک ذرہ ہے تو یوں اڑا دوں گی میں۔ آتش تند کی ایک لپک نے کہا یوں جلا ڈالوں گی، اور زمین نے کہا میں نگل جاؤں گی۔ میں نے چہرے سے اپنے اٹھا دی نقاب، اور ہنس کر کہا ابن آدم ہوں، یعنی سلیماں ہوں میں۔ انسان کے عناصر ہوا، پانی، آگ، مٹی ہیں، اور یہ انڈیویجول ہر ایک میں بہت زیادہ قوت ہے۔ لیکن جب حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا ان عناصر کے ساتھ، تو اس پر غلبہ بھی دیا ہے۔ انسان ہوا پہ بھی غالب ہے، انسان آگ پہ بھی غالب ہے، اور انسان پانی پہ بھی غالب ہے۔ ہر چیز کو استعمال کر کے اپنے حساب سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شخصیت سازی میں خود اعتمادی کا بہت زیادہ دخل ہے۔ ایک بہت ہی پیارا کلپ مجھ تک آیا ہے، آپ کے گوشے گزار کرتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے، کیونکہ خود اعتمادی کامیابی کی ضامن ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، والسلام۔ کلپ کچھ اس طرح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید فیملی کے نوجوان ممبرس کا میری آج کی اس گفتگو میں استقبال ہے۔ بچوں، میں آج مختصر آپ لوگوں کو شخصیت سازی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ شخصیت سازی میں دیکھیے ایک خود اعتمادی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ ہاں، خود اعتمادی کا لفظ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، سیلف کانفیڈنس۔ اس کے حوالے سے بہت ساری کتابیں ہیں، آرٹیکلس وغیرہ سارے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے کتابیں پڑھنے کی اور آرٹیکلس وغیرہ پڑھنے کی، اور کچھ پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں تو جو سو آج کل کے ہمارے بچوں کو اردو سے ناواقفیت کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے، تو اسی لیے میں سوچا کہ جیسے کچھ میں پڑھا ہوا ہوں وہ آپ لوگوں کو سناؤں۔ دیکھیے، دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مستقبل میں ایک کامیاب انسان بن جائے۔ کامیابی، وہ کامرانی اور سرفرازی اور سربلندی اس کا مقدر اور نصیب بن جائے۔ عظمت و بلندی اور راحت و سکون اسے میسر ہو جائے۔ وہ سماج اور معاشرے میں باعزت شہری رہے، عہدہ و منصب بھی اسے حاصل ہو، اور علم و فضل اور فراست و ذہانت اور فہم و ادراک میں بھی لوگ اس کو رشک کی نظر سے دیکھیں۔ ان چیزوں کی تمنا اور خواہش تو سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ مقام و مرتبہ اور عزت و وقار انہی کو ملتا ہے جو تقدیر پر ایمان رکھ کر اس کے لیے تدبیر اور جد و جہد و مشقت کرتے ہیں، اپنے اندر ہمت، عزم اور خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ خود اعتمادی کامیابی کی علامت اور فلاح و کامرانی کا زینہ ہے۔ اپنے اندر بغیر خود اعتمادی پیدا کیے منزل کا خواب دیکھنا اور ہدف یعنی ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی امید رکھنا، یہ دیوانے کا خواب ہی سمجھا جائے گا۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اور صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمال اور خوبی ضرور پنہاں ہوتی ہے۔ ابھی انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تلاش کرے، اس کے لیے جد و جہد کرے
اور خود پر اعتماد کرے۔ منزل اور ہدف کو پانے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے خود پر اعتماد کرنا شروع کر دے۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد اور بھروسہ کرے، کیونکہ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو انسان کو اپنے کو نکھارنے میں وقت نہیں لگے گا اور وہ منزل ضرور پالے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کسی بھی کام کو کرنے یا کسی منزل تک پہنچنے سے پہلے اس کی راہ میں حائل مشکلات سے گھبرانے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے خود پر اعتماد و بھروسہ کر کے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہاں ہمیں بچپن میں پڑھی ہوئی ایک کہانی یاد آ رہی ہے۔ ایک قافلہ اپنی منزل پر جاتا ہوا راستہ بھول گیا اور کئی دن تک سفر کرتا رہا۔ وہ قافلہ امید چھوڑ چکا تھا کہ اب وہ دوبارہ اپنی منزل پر یا اس راستے سے کسی دوسری جگہ نہیں پہنچ سکے گے۔ چلتے چلتے انہیں ایک راستہ نظر آیا جس کی منزل ایک شہر کی جانب جاتی تھی۔ وہ اس سمت روانہ ہو گئے، لیکن وہاں پہنچنے پر انہیں پتہ چلا کہ ایک اونچی دیوار کے باعث وہ راستہ بند ہے۔ کچھ لوگ جب اس دیوار کو پار کرنے کی کوشش کرتے تو باقی لوگ پیچھے سے آوازیں لگانا شروع کر دیتے کہ گر جاؤ گے تو جان سے جاؤ گے اور تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کچھ نوجوانوں نے دیوار پر چڑھنا جاری رکھا۔ جیسے جیسے وہ دیوار پر چڑھتے، لوگوں کو شور و ہنگامہ کرتے پاتے اور لوگوں کا شور و ہنگامہ بڑھتا جاتا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، واپس آ جاؤ۔ لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا موجود تھا جو ان آوازوں کو انسنا کر کے چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور اوپر پہنچ گیا۔ اس شخص نے اوپر پہنچ کر رسی پھینکی تاکہ لوگ اوپر چڑھ سکیں۔ لوگوں نے دوسری پار یعنی کہ دیوار کے اس پار پہنچ کر اس کا شکریہ ادا کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا مسیحا قوت سماعت یعنی سننے کی صلاحیت سے محروم تھا، اس لیے چڑھنے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے پیچھے آنے والی تمام آوازوں کو سنا ہی نہیں تھا۔ آج ہماری سب سے بڑی کمی اور مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں کرتے، اس کا ادراک نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کی آوازوں اور باتوں پر کان دھرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس کا نہیں ہے، یہ بہت مشکل اور دشوار ہے، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہو پائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اپنی منزل پانا چاہتے ہیں، اپنے ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمت، استقلال، ثابت قدمی اور خود اعتمادی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور لوگوں کی ہمت شکن باتوں سے انسنی کرنی ہوگی، تبھی ہم اپنی منزل اور ہدف کو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ خود اعتمادی یہ لفظ اور اصطلاح قرآن و حدیث میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے بدلے توکل علی اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم میں خود اعتمادی یا السخطہ بالنفس کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ خود اعتمادی تو اصلاً ہمت اور عزم کا پہلا قدم ہے، اس کے بعد سارا کام قوانین فطرت کے مطابق ہی انجام پاتا ہے جو خالق کائنات نے اس دنیا میں قائم کیا ہے۔ لیکن خود اعتمادی کی اہمیت اس سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ بنیادی محور ہے۔ جب تک انسان عزم و ہمت نہ کرے اور اپنے اوپر بھرپور اعتماد نہ کرے، وہ کسی مقصد اور عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ تدبیر اختیار کرنے اور پھر توکل علی اللہ کا حکم دیا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں کہ دنیا میں جتنے عظیم انسان بنے اور جنہوں نے دین و دنیا کے اعتبار سے
عظمت و بلندی حاصل کی، انسانیت کے لیے نافع بنے، وہ خود اعتمادی کے جوہر سے پر تھے، اور اسی خود اعتمادی اور توکل علی اللہ کے ذریعے وہ بلندی کے اس مقام پر پہنچے۔ یا سیلف کانفیڈنس کی اصطلاح قرآن یا حدیث میں استعمال نہیں ہوئی ہے، اس کے بجائے قرآن و حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ توکل علی اللہ کا لفظ ہے۔ یہ فرق کوئی سادہ بات نہیں، یہ ایک بے حد اہم فرق ہے۔ خود اعتمادی کا لفظ ایک ڈسپٹیو لفظ ہے، اس سے سارا فوکس اپنی ذات پر چلا جاتا ہے، جس کا نتیجہ فخر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ توکل علی اللہ کا لفظ بولیں تو آپ کا سارا فوکس اللہ پر قائم رہے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر تواضع یعنی ماڈسٹی پیدا ہوگی۔ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ خود اعتمادی کا کام اصلاً صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ خود اعتمادی آپ کو پہلے قدم، فرسٹ اسٹیپ کی ہمت دیتا ہے۔ اس کے بعد سارا کام قوانین فطرت کے تحت انجام پاتا ہے جو کہ خالق نے دنیا میں قائم کیا ہے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کسی معاملے میں خود اعتمادی کا حصہ 1% ہے اور قوانین فطرت کا حصہ 99% ہے۔ بہرحال یہ تو ایک علمی بحث ہے، اصل کہنے کا مقصد بات چیت کا لب لباب یہ ہے کہ اپنے اندر، اپنی شخصیت کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کیجیے۔ آپ لوگ کسی چھوٹی موٹی ناکامی کی وجہ سے دل شکن مت ہوئیے، ہمیشہ حوصلہ اور عزم استقلال قائم رکھیے، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ کامیابی کوئی اور شے نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی، آپ لوگ اس پہ غور کیجیے، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔